الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اپنے ناظرین کے لیے ایک موضوع لے کر آئے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ جنات کو تابع کرنا، یعنی موکل کو تابع کر کے اس سے کام لینا کیسا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یعنی جنات کو تابع کرنا، تسخیر کرنا، یعنی موکل کو اپنے معاملات میں استعمال کرنا، اس بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ان کے مختلف صورتیں ہیں، ان کو کن صورتوں میں تابع کرنا جائز ہے اور کن صورتوں میں جائز نہیں ہے، اور کن کلمات سے ان کو تابع کرنا جائز ہے اور کن کلمات سے جائز نہیں ہے، اور کن کلمات سے انسان کفر و شرک میں چلا جاتا ہے۔ ان کے مختلف طریقے ہیں، مختلف مسائل ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے وہ مسائل آپ کو بتائیں گے۔ مسائل کو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب بھی کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کرے تاکہ تمام نئے آنے والے ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ جنات کو تسخیر کرنا دو قسم کے ہیں۔ ایک تو جنات کو تسخیر کرنا یعنی موکل کو اپنے تابع کرنا بغیر کسب کے، بغیر عمل کے۔ یہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ عطا ہوا ہے، یعنی بغیر کسب کے، بغیر عمل کے یہ جنات ان کے تابع ہیں۔ یہ محض معجزہ اور کرامات میں ہے۔ اور جو جنات کو تسخیر کیا جاتا ہے اس حوالے سے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، مختلف قول ہیں کہ کن صورتوں میں جنات کو اپنے تسخیر میں لے کے آنا، موکل کو اپنے تسخیر میں رکھنا جائز ہے، کن صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جو کلمات کفر پر ہو، جو کلمات کفر پر ہوں، اس کلمات کے ذریعے جنات کو تسخیر کرنا، تابع کرنا، ایسے کلمات کو ادا کرنا وہ انسان کے لیے کفر کا باعث ہے، یعنی کفر و شرک میں چلا جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کلمات معصیت پر ہوں اور گناہ پر ہوں، وہ ان کلمات سے جنات کو تابع کرنا، موکل کو تابع کرنا، وہ گناہ اور حرام میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کلمات صرف معصیت پر ہوں، گناہ پر ہوں، کفر و شرک میں نہ ہوں، ایسے کلمات سے جنات کو تابع کرنا، یعنی ایسے وظائف کرنا، ایسے اعمال کرنا، پھر وہ گناہوں میں تو مبتلا ہو جاتا ہے، معصیت میں تو ہے، حرام ہے یہ، اور یہ کفر و شرک میں نہیں ہے۔ اور جو کلمات کفر و شرک میں نہیں ہیں وہ تو معصیت میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو کفر و شرک میں ہیں وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احکام المرجان میں لکھا ہے، جو تسخیر اسماء الہیہ سے ہو اور قرآن پاک کے وظائف سے ہوں، اس کے استعمال کے بارے میں
لکھا ہے کہ کفر و شرک نہ ہو تو اس کا مقصود کیا ہے؟ یعنی جو اسماء الہیہ سے تابع کیا جا رہا ہے اور اس میں کفر و شرک بھی نہیں ہے، تو اس بارے میں لکھا ہے کہ اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود کسی کو ایذا دینا ہے، کسی کو تکلیف دینی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کا مقصود یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایذا سے بچانا اور امت محمدیہ کو ان تکالیف سے بچانا جو جنات کے زد میں ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان سب کو دور کرنا، تو یہ ان کے لیے جائز ہے۔ اور ایک اور جگہ علماء نے فرمایا ہے ایسے کلمات سے تابع کرنا، جنات کو ایسے کلمات سے موکل کو اپنے تابع میں لے کے آنا جن کے آپ کو معنی نہیں پتہ، تو ایسے سے بھی بچنا ہے۔ ایسے سے اس کے ذریعے بھی جائز نہیں ہے، یعنی جن کے معنی آپ کو نہیں پتہ ان کے معنی کیا ہے، کیا یہ ان کے معنی درست ہے یا نہیں ہے، یعنی ایسے کلمات ہوں تو اس سے بچنا ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور باقی جو صورتیں ہیں جس میں مقصود آپ کا صرف جائز مقصد ہیں کہ اپنے آپ کو ایذا سے بچانا، مصیبت سے بچانا، امت محمدیہ کو ایذا سے بچانا، یہ ایسے کلمات ہو جو اسماء الہیہ ہیں، اور ان سے تسخیر کرنا، جنات کو تابع کرنا، یہ جائز ہے۔ اور کوشش کریں ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی اس صورت میں بچائیں کہ آپ ہر ایک بندے سے اس کا عمل لے نہیں سکتے، یعنی خود بھی نہیں کر سکتے، یعنی ایسے شخص سے آپ اس کو لے لیں، ایسے استاد سے لے لیں جو بیک اپ پہ موجود ہو، یعنی آپ کے جو معاملات کو سنبھالنے والے ہوں۔ بعض اوقات عمل تو لے لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، لیکن بیک اپ موجود نہ ہو، اس کو پیچھے سنبھالنے والا نہ ہو، تو یہ جنات تابع میں آ کے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اعمال کرنے، صحیح معنوں میں وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔